اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ عزیز طلباء، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت ہی اہم آیت ہے اور جس میں ایک بہت ہی بڑا میسیج دیا گیا ہے کہ عام طور پر دنیا میں رہنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آپ آئے ہیں تو کھاؤ پیو عیش کرو اور اس دنیا کو جتنا ہو سکتا ہے انجوائے کرو، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجوائمنٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ الیکٹرانکس میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات، کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، کوئی گیدرنگ میں چلے جائیں، کوئی پروگراموں میں چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ سارے دنیاوی معاملات ہیں، جتنے نیوز چینل ہیں وہ 24 گھنٹے چلتے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ہوتی ہیں، کتنے احکامات کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی غور کرنے والی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صورتحال عجیب سی بنی ہوئی ہے کہ جو بندہ ذرا سنجیدہ بات کرتا ہے اس کے پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا کہ یار یہ تو بندہ بڑا رکھا سا ہے، اور بات کرو جس میں ہنسی مذاق ہو، جس میں سیاست ہو، جس میں مختلف قسم کی دلچسپی ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ غیر سنجیدہ نہیں بنایا گیا۔ 7 آسمان بنائے اللہ نے، اور پھر اس کے درمیان خلا دیکھے کتنا ہے، 500 سال کا خلا ہے ایک آسمان سے دوسرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں بنا دیا گیا کہ چلیں لوگ اس میں کھیلیں کودیں اور ایسے گپ شپ ہو اور وقت گزر جائے، نہیں، بڑا ہی سنجیدہ کام ہے اور ہر چیز مقصد رکھتی ہے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کائنات ہیں اس میں جو اسیسمنٹ کی گئی ہیں 400 ارب سے زیادہ ستارے ہیں جو گردش میں رہتے ہیں، کہکشاؤں میں جو ہے نا رہتے ہیں، اپنے مدار میں رہتے ہیں، پورے نیٹ ورک میں رہتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہر ستارہ اپنے کہکشاں کے حساب سے ہے اور گلیکسیز میں ہے۔ تو یہ نظام اتنا سینسیٹیو ہے کہ اگر اس کو ویسے ہی آرڈنری بنایا ہوتا اور بغیر سوچے سمجھے بنایا ہوتا یا خود یہ ڈیولپ ہوا ہوتا تو یہ کب سے تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے اگر بغیر اندازے کے بنا دی جائے تو اس کی تو افادیت بھی نہیں ہوتی، نہ اس کا جو ہے وہ مصرف نظر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت انسان جو ہے دنیا سے نکل کر خلا میں چلا گیا ہے، تو پورا نظام وہاں پر موجود ہے، تو خلا میں قیام پذیر ہے، ایسے تو نہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورا ایک سسٹم ان کے سامنے ہے، اور انہوں نے اپنے جو خلائی جہاز ہیں ان کو بھی ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو اتنی زیادہ سنجیدگی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو سنجیدگی ہے حضرت انسان کو اپنی طرف جو ہے وہ بلاتی ہے کہ دیکھو اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ نظام انسان کے لیے ڈیولپ کیا ہے
تو انسان کے حوالے سے اللہ کی کتنی سنجیدگی ہوگی۔ انسان کو بھی ایسے نہیں پیدا کیا گیا کہ چلیں ٹھیک ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے شب و روز جو ہیں بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں بے فکر ہو کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور عبادت میں گزرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چلے نماز پڑھ لی فارغ ہو گئے ہیں، بلکہ نماز کے علاوہ بھی اذکار ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے دل میں بسا کر رکھنا چاہیے۔ ہمارے قائد پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ذکر کرنے کا انداز آپ دیکھیں، ان کی ذکر کرنے کی کثرت دیکھیں کہ ہر قدم کے بعد ایک ذکر ان کا بنتا ہے، ہر قدم کے بعد ایک ذکر بنتا ہے ان کا، اتنا زیادہ ذکر کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کامیابی کے بارے میں بتایا بھی ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عرش کے عین درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل بھی بنایا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور توقیر ہونی ہے وہ بھی ساری بتا دی گئی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ ہمیں کون سی خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ یہ کام کرو گے تو تمہاری نجات ہونی ہے۔ ہمارے لیے تو ابھی ہم ٹرائل پہ ہیں، ابھی تو ہم جو ہیں وہ اس حساب میں ہیں کہ ہم کچھ کریں گے تو اللہ کے ہاں ہمارا نظام کو بن سکے گا۔ تو اللہ کے نبی جن کا پہلے سے اللہ نے نظام بنا ہوا بتا دیا، وہ اتنے کانشیس تھے اور اللہ کی تعریف کرتے تھے اور سجدے کرتے تھے، قیام کرتے تھے۔ تو ہم لوگ جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہم نے سٹینڈ کرنا ہے، تو ہم بے فکر ہیں، ہمیں کوئی اس بارے میں پرابلم نہیں ملتی کہ میرا یہ وقت ضائع ہو گیا، مجھے اس وقت یہ کرنا چاہیے تھا، یا مجھے اس طرح مصروفیت رکھنی چاہیے۔ تو سارے کام جو ہے نا ہماری دنیا کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام کھیلتے کھیلتے نہیں بنایا گیا، اس میں سنجیدگی ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اوپر والی آیت کا اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں 6 دن لگائے ہیں۔ حالانکہ کن فیکن سے کام ہو سکتا تھا، 6 دن لگانے میں تدبیر شامل ہے، ہر چیز کی تدبیر کی گئی ہے، ہر چیز لکھی پڑی ہے۔ یہ پتہ آپ کو اس کائنات میں شروع سے لے کر قیامت تک کے لیے جو پروگرام ہونا ہے ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے منظور شدہ پروگرام ہے، اور جو ہے یہ پورا جو ہے ریٹن میٹر میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ جو رات ہے، اس رات جو ہے یہ ایسی مبارک رات ہے کہ فرشتوں کو سال بھر کے جو امور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، وہ سارے دے دیے جاتے ہیں۔ کن لوگوں نے یہاں پر آنا ہے، کنوں نے جانا ہے، اور کیا کیا ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، کیا کیا تبدیلیاں ہونی ہیں، کیا کیا ماحول بننے ہیں، یہ سارے اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایسے ہوتا تو پھر ایسے نہ ہوتا۔ حدیث میں اگر مگر جو ہے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جو اگر مگر لفظ ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے بندے کے دل میں آتا ہے، پتہ آپ کو؟
کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسے ہو جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو کام ہونے ہیں نا وہ اللہ کے ہاں منظور ہیں، وہ ہو کر رہنے ہیں، وہ کسی طور پر ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر وہ کام نہیں ہونا تو وہ کام کسی صورت ہونا ہی نہیں، خواہ جو مرضی انسان کرتا رہے۔ اس لیے اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا سیدھا سادہ اصول ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جو چیز ہاتھ میں ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں اگر چلی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا یہ اصول ضرور ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اس کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے۔ ہاں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے وہ بات فرما دی ہے کہ یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے نا یہ ایک پروسیجرل سسٹم ہے، لیکن اس کے بعد یہ سارا کام ختم ہو جائے گا، ہر چیز جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے، ہاتھ سے آسمان کو پکڑ کے ایسے جو ہے اس کو ختم کر دے گا، جیسے کوئی چیز کا جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ جو زمین ہے یہ زلزلوں کی وجہ سے اور جو ہے وہ اس میں جو عذابات ہیں اس کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گی اور بالکل چٹکل میدان بن جائے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سب چیزیں ختم ہو جانی ہیں اور ہر انسان نے اٹھنا ہے۔ آگے عزیز طلبہ سنیے، بڑی اہم آیت آ رہی ہیں، یوم لا یغنی مولن ان مولن شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کوئی کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کو مدد ملے گی۔ عزیز طلباء یہ بات دیکھیں کہ یہاں پر تو ہم سمجھتے ہیں کسی نے کوئی جرم کر لیا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں میرا حمیتی ہے، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا عزیز وہاں پر لگا ہوا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، میں فلاں سے فون کروا دوں گا۔ جس طرح ہمارے ملک میں کلچر ہے کہ ابھی کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے، یہ فلاں میرا عزیز ہے، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کلچر تو یہاں پر موجود ہے، تو انسان کے ذہن میں ہوگا کہ یہی کام ادھر بھی ہو جائے گا، ہم بھی کوئی سفارشی ڈھونڈ لیں گے، ہم بھی کسی کو تیار کر لیتے ہیں، ہم بھی یہاں پر کسی کی تعریفیں کر دیتے ہیں، تو ہم بھی کسی کو اپنا لیتے ہیں تو وہ ہماری سفارش کرے گا۔ اس سے پہلے میں نے عزیز طلبہ یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ یہ جو شفاعت کا اور سفارش کا عمل ہے یہ ایسے اتنا آسان نہیں ہے کہ اللہ کہے گا بھی ٹھیک ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا پروگرام اللہ کے پاس ہے کہ شفاعت کن لوگوں کی قبول کرنی ہے اور کن لوگوں کی شفاعت ہونی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ تو اس لیے جو ہے ہر بندہ وہ ذہن میں رکھے کہ اس کا اپنا عمل کام آنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوئے اس کی منزل حاویہ ہے، اور تم کیا جانو حاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کی ایک ایک آیت آرڈر کا درجہ رکھتی ہے اور نوٹیفیکیشن ہے۔ اگر کسی بندے کے عمل وہاں پر اچھے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہوگی، دل پسند زندگی ہوگی۔ جس بندے کے عمل ہلکے ہوئے اس نے پھنس جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا دی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ نہ سوچا کریں کہ جو ہے وہ ہم کسی کا دن منا لیں، کسی کو خوش کر لیں، کسی کے آگے جھک جائیں، کسی کے آگے جو ہے وہ نذرانہ پیش کر دیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور وہ ہمارا شفاعت کا عمل کرے گا۔ عزیز طلبہ، ایسے نہیں ہوتا۔ ہر بندہ خود عمل کرے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کا افزانہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ بندے کے اندر کیا ہے۔ تو ایک بندہ خود نکما ہو اور یہ سمجھے کہ میرا معاملہ سیدھا ہے، تو نہیں، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ عمل کرے اور بالکل خالص ہو کر عمل کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں خالص عمل کے علاوہ کسی عمل کو پذیرائی نہیں ملنی۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نماز پڑھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے، ذرا نمازوں کی طرف دھیان دیا کرے کہ کتنا خلوص تھا۔ نمازوں میں خلوص بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی بس ٹھیک ہے۔ اخلاص کے بغیر نماز نہیں قبول ہوگی۔ پورا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے جب تک ہم جو ہے خود سنسیئر نہیں ہوں گے تو ہمارا معاملہ بڑا ہی زیادہ ڈسٹرب رہے گا۔ اللہ من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے۔ یہاں پر اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم اپنے عمل کرتے رہو، تم اپنے طور پر نیکی کرتے رہو، تم اچھے کاموں میں مشغول رہو، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق چلو۔ اس کے باوجود اگر تم میں کوئی کمی رہ گئی، اب سننے والی بات ہے، ذرا نوٹ کر لیں، جو بندہ جان بوجھ کر کوئی چیز چھوڑے گا وہ جرمدار ہے۔ ہاں، کام کرتے کرتے کو کمی رہ گئی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح کا سجدہ چاہیے اس طرح کا ہم سجدہ نہیں کر سکتے، ہم ناتواں ہیں اور ہم دنیا میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو تم ایفرٹ تو کرو، چلو تم کوشش تو کرو، پتہ چلے کہ تم کوشش کر رہے ہو، لیکن اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو اپنے رحم سے اس کو کلیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سے کمی رہ گئی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی یہی التجا کی جاتی ہے کہ یا اللہ جو کچھ ہے ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے یہ قبول کر لے، ہم سے اچھی عبادت نہیں ہو سکی، تیرے شان نہیں ہم کچھ کر سکے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو پھر یہاں پر وہ بات ہوتی ہے کہ جس میں اللہ نے رحم فرمانا ہے۔ جو بندہ خود ہی نماز نہیں پڑھے گا، خود ہی جو ہے وہ اکڑ کے رہے گا، خود ہی جھوٹ پہ رہے گا، خود ہی اپنے آپ کو غلط کاموں میں مصروف رکھے گا، اور پھر وہ کہے جی نہیں میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر
ترازو قائم کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیں ترازو جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ترازو پہ جو کچھ رکھا جائے گا وہ اس نے کہنا بھی ٹھیک ہے، جو آپ کا بنتا تھا وہ آپ کو دے دیا گیا۔ اور وہاں پر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس پلڑے میں آ جانی ہے، جو بدی کرے گا تو دوسرے پلڑے میں بھی موجود ہونی ہے۔ اس لیے جو ہے سینسٹیو نظام ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسے سینسٹیو نظام ہی کوئی نہیں ہے، اتنا حساس نظام جس کا اندازہ کوئی نہیں ہے، پھر بھی انسان بے فکر رہے اور اللہ کی طرف توجہ نہ دے تو خود ہی وہ اپنے آپ کو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔